الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کو گلا میں ڈال دو، اچھا آواز اچھا آتا ہے۔ بولا تھا بولا تو لے سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو، آپ کو، ہم سب کو ایمان والا بنایا، اور دنیا میں ایمان والے جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، وہ اپنے نبی سے بے حد محبت کرتے ہیں، بلکہ ایمان کے کامل ہونے کی یہ علامت اور نشانی ہے کہ مسلمان جتنی محبت اپنے اہل و عیال سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرتا۔ اور الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر عمل بھی کرتا ہے، چاہے مسلمان عمل کے میدان میں کچھ پیچھے ہوں، گناہ اور معصیت اور نافرمانی کا کام کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود ہر مسلمان اپنی جان سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور یہ حقیقت میں کسی اور نبی کی امت میں یہ وصف نہیں پایا گیا، یہ بات نہیں پائی گئی۔ چنانچہ دو مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی امت کو ان کے ساتھ کتنی محبت تھی، دونوں کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں اپنی قوم کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کے حکم سے مصر کو چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، دریا کو پار کیا، اور ملک شام میں سیریا کے اندر ایک دوسری قوم آباد ہو چکی تھی جس کا نام عمالقہ تھا۔ وہ بڑے ہٹے کٹھے، بڑے مضبوط، طاقتور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر اور یہ جو عمالقہ ہے ان سے مقابلہ کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
اپنے ماننے والوں سے کہا کہ دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، چلو۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ مائدہ، اس میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب یعنی اللہ جائے اور آپ دونوں جا کر دشمن سے مقابلہ کیجئے، ہم تو جانے والے نہیں ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنے نبی سے محبت کی ایک مثال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دشمن نے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے سولی پر لٹکا دیا، پھانسی کی سزا دے دی۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق، قرآن یہ نہیں کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن نے نہ تو قتل کیا، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن نے قتل کیا اور نہ ہی پھانسی پر لٹکایا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، کرسچن کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے دشمنوں نے سولی پر لٹکایا، پھانسی پر لٹکایا۔ جب ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا تو کوئی بھی کرسچن اور عیسائی اپنے نبی کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ یہ ان کی قوم کو اپنے نبی سے تعلق اور محبت کی ایک مثال۔ لیکن مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی سے کتنی محبت اور نبی کے لیے اپنی جان کو کیسے اللہ کے راستے میں قربان کر دینا یہ فخر کی اور سعادت کی بات سمجھتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں اور واقعات حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ غزوہ احد کا جب جد ہوا، اس کی لڑائی ہوئی، تو ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھ 10-12 صحابہ ہیں، باقی سارے صحابہ کرام ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، دشمن کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور دشمن کی تلوار اور تیر کا وار اپنے سینے پر لیتا ہے، لیکن اپنے نبی کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر دشمنوں کے وار کو روکا، دشمن کے حملے کو اپنے بدن پر لیا، تلوار کی نشان، تیر کی نشان ان کے اوپر۔ ایک مرتبہ تو بلکہ 7 مرتبہ ایسا ہوا کہ پوری دشمن کی پوری ٹیم نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بالکل ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو دشمن کا مقابلہ کرے اور دشمن کو میرے پاس آنے تک روکے؟ 7 مرتبہ ایک ایک صحابی آگے بڑھے اور خود اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، لیکن اپنے نبی کی حفاظت کی اور نبی کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کیا۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ احد کا واقعہ ہے، ان کے بدن پر 12 تیر لگے ہوئے ہیں، کہیں گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں کوئی آئے تو میں اپنا میسج اور پیغام ان کو سنا دوں۔ اچانک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچتے ہیں، تو حضرت سعد بن الربیع نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی کو جا کے بتلا دینا، میرے بچے کو جا کے بتلا دینا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اے ابی، جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو تو ان سے میرا سلام کہنا، اور میرے بدن پر 12 تیر لگے ہوئے ہیں یہ بات ان کو بتلا دینا، اور
میری قوم کو یہ جملہ سننے کے قابل ہے، مرنے کی حالت میں ہے، موت بالکل سامنے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری قوم کو جا کر یہ بتلا دینا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دشمنوں نے قتل کر دیا اور میری قوم کا ایک آدمی بھی زندہ رہ گیا تو اللہ کے یہاں بچ نہیں سکو گے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ اپنے نبی سے محبت کی مثال ہے۔ حضرت زید ابن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کی کتابوں میں واقعہ آتا ہے، کفار نے ان کو پکڑا اور ان کو قتل کرنا چاہا، بھیڑ جمع ہے، قتل کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، دشمن کا ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے اے زید میں تجھے اللہ کا حوالہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، تم یہ بتلاؤ کہ اگر تمہاری جگہ پر تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے تو یہ کیسا ہوگا؟ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم کو یہاں سے تمہارا گھر پہنچا دیا جائے، تم اپنے اہل و عیال میں بیوی بچوں میں چلے جاؤ اور تمہارے جگہ پر تمہارے نبی کو نعوذ باللہ قتل کے لیے لایا جائے؟ میرے بھائیوں، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور اپنی جان سے بھی زیادہ ایک مسلمان کو اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت زید ابن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ارے تم یہ کیا کہتے ہو، نبی کو میری جگہ پر قتل کے لیے لایا جائے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، خدا کی قسم اگر نبی کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کو قتل کیا جانا تو دور کی بات ہے، ہزاروں واقعات ہیں۔ ایک عورت، ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، ان کے شوہر کو شہید کر دیا گیا، ان کے ابا کو شہید کر دیا گیا، ان کے لڑکے کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارے ابا شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پوچھتی ہے کہ میرے ابا اگرچہ شہید ہو گئے لیکن میرے نبی کا کیا حال ہے؟ پھر کوئی کہتا ہے کہ تمہارے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ تمہارے بھائی کو شہید کر دیا گیا، تمہارے لڑکے کو شہید کر دیا گیا۔ سب کی خبر سن کر انا للہ پڑھتی ہے اور یہ پوچھتی ہے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ جب بتلایا گیا کہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں جب تک اپنی آنکھ سے اپنے نبی کو نہ دیکھ لوں گی مجھ کو تسلی نہیں ہوگی۔ باپ بھی شہید، یہ شوہر بھی اللہ کے راستے میں چلے گئے، بیٹے کی شہادت ہو گئی، بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، کسی کی کوئی فکر نہیں۔ اگر فکر ہے تو اپنے نبی کی فکر ہے، اپنی آنکھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد دنیا کی ساری مصیبت میرے نزدیک کوئی حیثیت اور مقام نہیں رکھتی، آپ اگر زندہ ہے تو میں ساری مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ بھائی حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نبی سے اتنی محبت نہ کرتا ہو، اپنے نبی سے اتنی محبت نہ کرتا ہو کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبت نبی سے ہو، بیوی بچوں سے اولاد سے بھی زیادہ محبت نبی سے ہو۔ اس آدمی نے کہا حضرت یہ بات تھوڑا کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی اپنے بچے سے جتنی محبت کرے گا، اپنی اولاد سے جتنی محبت کرے گا، اس سے زیادہ نبی سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے، انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو، تمہارا ایک لڑکا ہے، تمہارا لڑکا کہیں سے آتا ہے اور آ کر تمہارے سامنے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے تو تم اپنے بچے کے ساتھ کیا کرو گے؟
تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت اگر میرے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا تو میں اپنے بچے کو وہیں پر قتل کر دوں گا۔ کہ یہی تو نبی سے محبت کی علامت ہے، اپنے بچے کو تم قتل کر دو گے، اس کا مطلب ہے کہ بچے سے زیادہ نبی سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو اس زمانے کا واقعہ، اب بھی جو حالات چل رہے ہیں، ان باتوں کو بتلا کر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گوپال نگر والوں روڈ پر چلے جاؤ جلوس نکالو، بالکل نہیں۔ میں تو صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ ایک مسلمان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی ہونی چاہیے۔ ابھی یہ جو نیا معاملہ چل رہا ہے تقریباً 15-20 روز سے، رانچی میں آج سے 2 جمعہ پہلے، بیچ میں ایک جمعہ، اس سے پہلے والے جمعہ کو مسلمانوں نے ایک جلوس نکالنا غلط تھا، صحیح تھا، کیا تھا وہ اپنی جگہ پر۔ ایک 16-17 سال کا بچہ مدثر نام کا، آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اس کو پولیس والے نے یا اور جس نے بھی ہو گولی مار دیا، شہید ہو گیا۔ چلو اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ جب اس کی ماں سے انٹرویو لیا، اس کی ماں کوئی پڑھی لکھی اور بہت زیادہ صوم و صلاۃ، نماز اور تہجد کا پابند نہیں، ایک عام سی عورت ہے، جب تک انٹرویو لیا گیا تو پردے میں بھی نہیں، سر وغیرہ بھی کھلا ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ نیک نہیں ہے، لیکن وہ گناہگار ہونے کے باوجود انٹرویو میں کیا کہتی ہے کہ میرے بچے نے اپنے نبی کی شان میں اپنی جان کو کھویا ہے، شہادت پائی ہے، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، اور میرے بیٹے نے اسلام زندہ باد کہا تھا، اس پر اس کو گولی مارا گیا، میں کہتی ہوں اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے اور اسلام زندہ باد رہے گا۔ میرے بھائیوں، اس کا انٹرویو دینا غلط صحیح وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک مسلمان عورت ہونے کا اس خاتون نے، اس عورت نے ثبوت دے دیا، اور کتنی محبت اپنے نبی سے ہونی چاہیے۔ اکیلا اکلوتا لڑکا ہے، ایک ہی لڑکا ہے، 16-17 سال بالکل جوانی کی عمر میں داخل ہوا اور اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کی ماں یہ کہہ کر صبر کرتی ہے کہ میرے بچے نے تو اللہ کے راستے میں نبی کی شان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے حوالے اپنی جان کو کر دیا، میں اس کو فخر سمجھتی ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، یہ بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ لاہور میں جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، ایک شاعر تھا، کوی اختر شیرانی، بہت پیتا تھا۔ جہاں یہ واقعہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا کہ مجلس لگی ہوئی تھی اور 2 بوتل وہ پی چکا تھا، 2 بوتل بسلری نہیں، شراب پی چکا تھا۔ 2 بوتل پینے کے بعد وہ زمین پر تھا یا آسمان پر، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، بہتی باتیں کرتا تھا۔ کمیونسٹ خیال کے کچھ نوجوان تھے، کسی نے اس کے بارے میں، کسی نے اس کے بارے میں پوچھا، سب کو نیگلیکٹ کیا، کہا ارے وہ کیا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، وہ شاعر کچھ نہیں جانتا۔ پھر ہوتے ایک دم میں شاٹ کر رہا ہوں، ایک نوجوان نے شرارت کی اور بدماشی کی اور کہا کہ اختر صاحب آپ اپنے نبی محمد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو شراب پی چکا تھا، 2 بوتل چڑھا چکا تھا، شراب کی مجلس تھی، دوست یاروں کی مجلس تھی۔ اختر شیرانی نشے کی حالت میں تھا، لیکن اس حالت میں بھی اس نے نبی کی محبت کا جو ثبوت دیا، وہاں پر شیشہ رکھا ہوا تھا، گلاس رکھا ہوا تھا، اس گلاس کو اٹھایا اور اس نوجوان کو پھینک کر مارا۔ بعض حضرات نے لکھا کہ اپنے جوتے کو کھولا اور جوتے سے اس نوجوان کی پٹائی کی اور کہا کمبخت، تم کو اس ناپاک مجلس میں ناپاک زبان سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی جرأت اور ہمت کیسے؟
کیا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آخری سہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے چھین لے؟ روتے رہے، رات بھر روتے رہے۔ بعض حضرات نے لکھا کہ عمرے کے لیے گئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے اور جا کر صلاۃ و سلام پیش کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ میری غلطی تھی کہ میں نشے کی حالت میں تھا، میں نے شراب پی رکھی تھی، اس لیے ان کو ہمت ہوئی کہ ناپاک مجلس میں ناپاک زبان سے انہوں نے آپ کا نام لیا، اے میرے نبی مجھ کو معاف کر دیجیے گا، اور اس کے بعد سے انہوں نے شراب سے، گناہ سے توبہ کیا۔ مسلمانوں، ایک پیغام لے کر جاؤ، ایک پیغام، ایک میسج لے کر جاؤ۔ نبی کے شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں، نبی کو گالی، ماں عائشہ کو گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے یہ کیا کہ رات کو اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے، صلاۃ التوبہ پڑھتے، اور اس کے بعد اللہ سے کہتے اے اللہ ہمارے پاس ان دشمنوں سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مسلمان پوری دنیا میں، خاص طور پر ہندوستان میں، اس پر بھی آسام میں ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم ان دشمنوں سے بدلہ نہیں لے سکتے، اے اللہ آپ قادر مطلق ہے، ان دشمنوں سے آپ بدلہ لے لیجیے، آپ ان دشمنوں سے بدلہ لے لیجیے۔ ہم نے اور آپ نے نبی کے لیے اتنا بھی کام نہیں کیا۔ ہاں، گھنٹہ گھنٹہ جلوس نکالنے والے، احتجاج کرنے والے، شور کرنے والے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت لگانے والے، ان کا ویڈیو ہم نے دیکھا، اچھا لگا، شیئر کیا، ادھر ادھر بھیجا، لیکن ہم نے اور آپ نے کیا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جلوس نکالیں، قطعاً نہیں، بلکہ کم سے کم توبہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ یہ کیسا دن آ گیا کہ یہ لوگ ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرنے لگے، اے اللہ آپ ان لوگوں کو بدلہ دیجئے، یا تو ان کو ایمان دے دیجئے اور یا پھر ایسے لوگوں سے اپنی زمین کو پاک کر دیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔